وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وزلهم الشيطان عنها فخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت بھیج دیا. تو ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ابلیس کا کفر محض علمی اور نافرمانی نتیجہ، بلکہ کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں ہے. ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے، یعنی صرف کسی عمل کو چھوڑ دینے سے جو ہے وہ تو سجدہ نہیں کیا. آج کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو شیطان کو کافر کیوں کہہ دیا؟ سمجھ رہے ہیں، شیطان کو کافر کیوں کہ اس نے بھی سجدہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں اصل معاملہ اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل معاملہ اس کے کفر اور نافرمانی کا اور شیطان بننے کا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے سامنے وہ معارضہ مقابلہ کرنے لگا کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے کہا ہے، کہہ دیا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے. یعنی اللہ پاک کہتے ہیں قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے سجدہ کریں، نماز پڑھیں. آپ کہیں جی نماز تو کہیں بھی آپ ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی ہم دیکھیں اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر کہیں بھی منہ ہونا چاہیے، تو اس میں شرط کیوں ہے؟ اب یہ معارضہ کر کے کہیں اور منہ کر لینا، تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. کہیں اور جان بوجھ کے منہ کر کے نماز پڑھ لینا، یا روزہ رکھا، یا اللہ آپ روزہ نہیں رکھتے، اے اللہ آپ کو روزہ رکھانے سے کیا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ بات تو ایک ہے نافرمانی کرنا، کفر گناہ ہے نماز چھوڑ دینا، لیکن کہ معارضہ مقابلے میں آ جانا، گویا کہ نقل کفر نباشد اللہ کو سمجھانے بیٹھ جائے کہ اللہ میں سمجھاتا ہوں، آپ یہ جو نا آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، مٹی کے سامنے میں جھکوں، اللہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. گویا کہ وہ ایسے الفاظ میں کیا کہتے ہیں زبان حال سے بتانا چاہتا ہے میں سمجھدار ہوں. تو یہ چیزیں جو اس کو کفر کا سبب بنی، نہ یہ کہ وہ سجدہ چھوڑ دیا اسے. طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا، اس کے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سے اسے سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا. بعض نے فرمایا کہ حب جاہ نقل اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس میں مبتلا کر دیا. تفسیر علمانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ہاں تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، یعنی جب آدمی اللہ کی مدد انسان کے اسے نکل جاتی ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے، ہر عمل اپنے اجتہاد سے اپنی مرضی سے کرتا ہے. اب فرماتے اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سجدہ وغیرہ ہو گیا سب، اب کیا کیا؟ ان کی پسلی سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. اب اس سے جو ہے پھر کیا کیا؟ اب فرمایا کہ جاؤ جنت کے باغوں میں گھومو رہو پھرو. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ عورت بھی جائیں جنت میں رہیں. وکلا منہا، اس میں سے کھائیں جو کچھ آپ کو جتنی نعمتیں ساری کے رغدن جو چاہے، حیث شئتما کھائیں اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، ایک درخت بتا دیا، فرمایا اس کے قریب نہ جائیو. اللہ جانے وہ کون سا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا. پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے، جسے منع کر دے. اللہ پاک کی مرضی، سارا باغ دے دیے، ساری جنتیں دے دیے، ایک درخت سے اللہ نے منع کر دیا. اللہ کا اپنا حکم ہے، آزمائش انسان کے لیے.
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس درخت کے قریب نہ ہو جاؤ، نہ جاؤ، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس میں سے کچھ کھایا فتکونا تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے یعنی چوک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ فا جزائیہ ہے۔ تو فرمایا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس جگہ سے پھسلا دیا یا ہلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ان کو نکال دیا اس عزت اور راحت کی جگہ سے جہاں وہ رہ رہے تھے۔ شیطان نے کیسے نکالا؟ لغزش دے دیا آدم اور حوا کو شیطان نے، اس درخت کی وجہ سے سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے، جس سے برطرف مطلب اس نے جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس میں مبتلا کر دیا۔ ظاہر ہے جب اللہ کا حکم توڑا تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور کیا فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا، نکل جاؤ یہاں سے، سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی جب دنیا میں رہو گے مخلوق ہے، کسی کو کوئی بات اچھی لگے، کسی کو کوئی بات، اور کوئی جو کسی کے مقابل آ جائے گا، جیسے کہ قابیل مقابل آیا اپنے بھائی حابیل کے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور جو ہے ساری زندگی کہتے ہیں جتنے قتل ہوں گے ان کا اس کے کھاتے میں حصہ ہے، کیونکہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ دشمنیاں یہاں سے شروع ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا اب دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہیں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہوگا، مستقل نہیں ہے، نفع اٹھانا ہوگا، ایک وقت تک، متعین وقت تک تمہیں وہاں رہنا ہوگا اور وہاں ٹھہرنا ہوگا۔ اب شیطان کو ظاہر ہے کہ جس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے وجہ سے وہ جو درگاہ ہے وہ کیا کر دیا، اس کو نکال دیا گیا، اور اللہ نے اس کو جو ہے نکال دیا اپنے دربار سے، اپنی عابدیت سے اور سب سے۔ اب اس کو تو غصہ آیا ہوا تھا، اب اس نے اپنا وہ غصہ تو نکالنا تھا، تو فرماتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کے بعد گائے۔ یہ جو کہا نا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یہ سجدے وغیرہ ہو گئے، سارے معاملات ہونے کے بعد پھر ان کو جنت میں بھیجا تھا۔ اور پھر فرمایا رغدن، یہاں لوگ کو رزق کو کہتے ہیں کہ حاصل کرنے میں کوئی محنت، اس رزق کو کہتے ہیں جس میں محنت مشقت نہ ہو، مفت میں مل جائے۔ تو آدم علیہ السلام کو مفت میں مل گئی، تو اس لیے جو جنت مل گئی، سارا کچھ مل گیا، تو اتنی کثیر اور وسیع، اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، زیادہ ہو، مفت میں ملی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ ان دونوں حضرات آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فرمایا کہ جنت کے باغ پھل وغیرہ سب کھاتے رہو، لیکن ان کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو فرمایا کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ ہو، تو بعد نے کہا کہ اس سے مراد وہ اسباب ہے جن سے آدمی زنا کی طرف جاتا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس لیے آنکھوں کا زنا، فلاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہی سے نقصان کر کے آدمی جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس کے قریب ہی نہ جاؤ تاکہ مسئلہ ہی نہ رہے۔ تو لیکن وہ پھر گئے، اور جب گئے تو پھر وہی ہوا جو ہونے کا ڈر تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے کھایا اس میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہاں سے نکال دیا۔ اور دشمن ہو جاؤ کا سلسلہ یہ جو ہے، دنیا میں آئیں گے تو ظاہر ہے شیطان تو ساتھ ہی رہے گا، ان کے جھگڑے کروائے گا، نقصان دلائے گا، اور ان کو اللہ پاک کی جو ہے عبدیت سے دور کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے نقصانات ممکن تھے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے منع کیا۔ جب وہ اس سے پھسل گئے تو پھر ان کو اللہ پاک نے جو پھر بطور سزا سمجھ لیں جو بھی ہے دنیا میں بھیج دیا یا آزمائش کے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اس طرح یہ سوال کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان شیطان لکما عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر آدم علیہ السلام کے دھوکہ میں کس طرح آ گئے، شیطان کے اس کے دھوکے میں کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے یہ شیطان ہے۔ جی